الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دین بڑا آسان ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، مگر اس کا ایک گر ہے. دین کو کیسے سمجھا جائے، کیسے سیکھا جائے، کہاں سے لیا جائے اور وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے. یہ فارمولہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ مولویوں اور مفتیوں کی رائے سے بچ سکتا ہے اور کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے. اس وقت ہم جن مصائب اور پریشانیوں میں گھرے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہم دعائیں کرتے، لوگوں کو جمع کر کے میدانوں میں نماز استسقاء کے نام سے دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کام جو باعث رحمت ہوتے ہیں ہمارے لیے باعث زحمت کیوں بن جاتے ہیں؟ ابھی ہم کرونا کے مسائل سے نکلے نہیں تھے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی. 2-2 ڈھائی سال لوگوں کے کاروبار ٹھپ رہے. پاکستان میں تو پھر بھی معاملہ الحمدللہ چلتا رہا، لیکن بیرونی دنیا میں معاملہ بالکل ٹھپ رہا.
آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، بیت اللہ کے دروازے کبھی کسی پر بند نہیں ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو گھر تکلیف والوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے پریشانی کا ازالہ بننے والا تھا کہ لوگ وہاں آ کر روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے رب کو اپنا دکھڑا سنائیں اور روٹھے ہوئے رب کو منائیں، وہی دروازے بند ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن مجید نے تجزیہ کیا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کے ذریعے تمہیں کوئی بھی حکم دیتا ہے اور تم اس کو مانتے ہو، پھر اس پہ ثابت قدم رہتے ہو، پھر اللہ تمہارے لیے ہدایت کی نئی راہیں کھول دیتا ہے۔ اور اگر تم اس کو نہیں مانتے، اس کی نافرمانی کرتے ہو، حکم عدولی کرتے ہو، تو پھر ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم صرف یہی سمجھے بیٹھے ہیں رب بڑا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ جبار اور قہار بھی تو ہے۔ ان بطش ربک لشدید اسی رب کے لیے کہا گیا، عزیز ذو انتقام اسی رب کے لیے کہا گیا جو رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ باپ ماں کتنے مہربان ہوتے ہیں، اولاد پر جان چھڑکتے ہیں، زندگی بھر جو کماتے ہیں اولاد کے لیے کماتے ہیں، حالانکہ بوڑھا ہوتا ہے باپ مکان نیا بنوا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ میرے بچے رہیں، چونکہ اس کو پتا ہے میری عمر اب کیا ہے، میرے بچے رہیں گے، میرے پوتے رہیں گے، میرے نواسے رہیں گے، کما رہا ہوتا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہوتا ہے، میرے بچے رہیں گے۔ لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، یہ بھی دنیا جانتی ہے۔ ہم اولادیں مانگتے وقت بھی، دعائیں کرتے وقت بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم یہ تو دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد دے، لیکن ساتھ میں یہ کلمے اور یہ جملے نہیں کہتے اللہ نیک اور صالح اولاد دے، فرما بردار اولاد دے، جو تیری بھی فرما بردار ہو، میری بھی فرما بردار۔ تو اللہ اولاد تو دے دیتا ہے، آپ نے صرف اولاد مانگی تھی، اور یہ بھی کہ لڑکی نہیں دینا لڑکا دینا، اللہ لڑکا بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ ناکوں لوہے کے چنے چبواتا ہے کہ مولویوں کے آگے پھر بوڑھے باپ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، بچہ بڑا نافرمان ہے، اس نے تو میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی، اتنا نافرمان۔ ابھی حال ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، یہ جو لڑکا یاسر شامی انٹرویو کر رہا تھا اس باپ کا، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، بچوں نے مارا ہے، ٹانگ توڑ دی ہے، سعودی عرب میں کماتا رہا، 19 سال سعودی عرب میں کمایا، بولے میں فریجیں بنانے ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا، وہاں سے پیسہ بھیجتا رہا، مکان بیوی سے کہا کہ مکان بناؤ، انہوں نے مکان بنوایا، مکان میں نے بیوی کے نام کر دیا کہ میں سعودیہ میں ہوں، پیچھے بیوی ہے، بچوں کو میں نے پڑھایا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک برطانیہ میں ہے انجینئر ہے،
اور جب میں سعودی عرب میں حالات خراب ہوئے یہ کرونا وغیرہ والے، میں وہاں سے چھوڑ کے آ گیا۔ جب میں آیا میری بیوی نے خلا لی، مکان اس کے نام تھا، بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا اپنا گھر ہے لیکن میں فٹ پاتھ پہ سوتا ہوں، ہر کمرے میں میرے پیسوں سے لگایا ہوا اے سی ہے، لیکن میں فٹ پاتھ پہ گرمی میں سوتا ہوں۔ جن بچوں کو میں نے پڑھایا لکھایا، انجینئر اور ڈاکٹر بنایا، آج میں ایک ایک نوالے کو ترستا ہوں، ہوٹل کے باہر بیٹھ جاتا ہوں، ٹیبلوں پہ دیکھتا رہتا ہوں، جو لوگ اپنا بچایا ہوا کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں، میں بیرے سے کہتا ہوں اسے اٹھاؤ نہیں، مجھے دے دو، میں وہ کھانے کھاتا ہوں۔ ایسی اولاد پہ تف ہے، خدا پوچھے گا قیامت والے دن یہ وبال کیوں آتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھول بیٹھے، اس کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہیں، وہ رحمتیں بھی ہمارے لیے زحمتیں بن جاتی۔ حالانکہ اولاد بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے، دولت بھی ایک نعمت، اپنا گھر ایک نعمت، آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی جوانی ایک نعمت۔ لیکن اسی اولاد کو جس کو ہم نعمت کہتے ہیں، اسی مال کو جس کو ہم نعمت کہتے ہیں، اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا بینک بیلنس اور تمہاری اولاد فتنہ۔ کیوں کہا؟ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز نعمت کب بنتی ہے؟ نعمت کب بنتی ہے؟ آنے سے نعمت نہیں بنتی۔ اربوں خربوں کا مالک ہونے سے ارب خرب نعمت نہیں بنتے۔ نعمتیں کب بنتی ہیں؟ جب اس نعمت کے ساتھ نعمت ہدایت بھی آپ کو نصیب۔ اولاد آپ کے پاؤں تب دبائے گی جب انہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ مال کے ساتھ نعمت اصل کب بنے گی؟ جب آپ کے ساتھ نعمت ہدایت بھی آپ کو میسر ہوگی، کیونکہ جب تک ہدایت نہ ہو، اور ہدایت تو اوپر سے آتی، ہدایت تو اوپر سے آتی ہے، اور ہم تو اوپر والے کو جانتے بھی نہیں، ہمارا تو کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، نام ہمارا عبد الرحمن ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی شادیاں بھی کرتے ہیں اسلامی طریقے کی، بچے بھی ہوتے ہیں، یہ سارے کام جانور بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام جانور بھی کرتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں۔ ان کے آپس میں نکاح نہ صحیح، جو بھی شریعت نے طریقہ رکھا ہے، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، نسلیں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں افضل کیوں بنایا؟ کس بات سے ہم افضل ہیں؟ جو چیز آپ کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، افضل بناتی ہے، اونچا کرتی ہے اللہ کی نظر میں، وہ یہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، وہ بندگی ہے، اللہ کو رب ماننا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی مولوی صاحب، کوئی دیندار آدمی کسی کو نصیحت کر دے نا، ارے بھائی یہ کیا کرو وہ کیا کرو، تو جواب دیتے ہیں میاں کیا سارا دین اب اسی لیے میں رکھا ہوا ہے کہ آپ جب بھی آپ کے پاس سے گزرو آپ کہتے ہو پانچے ٹخنے سے اوپر کرو، کہ سارا دین پانچے میں رکھا ہوا ہے؟ کسی نے کسی کو کہہ دیا داڑھی رکھ لو، تو کیا سارا دین داڑھی کے اندر چھپا ہوا ہے کیا؟ داڑھی نہیں رکھیں گے تو کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ اسی طرح کرتے کرتے ہم سے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اور دل سے مانتے بھی تھے، بیمار ہیں، بالکل آخری وقت، بچوں کو لگا کہ آج ابا جی فوت ہو جائیں گے، کوئی نماز کا وقت نہیں، جیسے فرض کر لیجئے کہ 10-11 بجے کا دن کا ٹائم ہے، اب یہ کوئی نماز کا ٹائم نہیں۔ بچوں نے سوچا شاید یہ وقت اللہ سے ملاقات کا ہے، ہم ابا جی کو وضو کرا دیتے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل کو وضو کرایا، ہاتھ دھلائے، کلی کرائی، ناک پہ پانی چڑھایا، منہ دھویا، مسح کیا، بازو بھی دھوئے۔ جب پاؤں دھونے لگے نا تو بچوں نے پاؤں دھو دیے۔ اب دیکھو قریب المرگ ہیں، بستر مرگ پر ہیں، آخری دن ہے زندگی کا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ سارا اسلام پینچے میں کھڑا ہوا ہے، احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ بچوں سے کہتے ہیں خللوا بین الاصابع، میرے بچوں انگلیوں کے درمیان خلال کرو، انہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اب کیا سارا اسلام انگلیوں کے خلال میں کھڑا ہوا ہے؟ مرتے وقت ہماری طرح یہ نہیں کہتے وہ 2 چوڑیاں تمہاری امی کی میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ میری چھوٹی بیٹی کو دے دینا، فلاں جگہ فلاں چیز رکھا ہوا ہے وہ اس کو دے دینا۔ یہ ہماری وصیتیں ہوتی، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، وصیت غیر وارث کے حق میں ہوتی۔ جس کا حصہ شریعت نے رکھا ہے آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔